السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 29 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیات میں بات ہو رہی تھی منافقین سے متعلق، مشرکین سے متعلق، کفار سے متعلق۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگر تو قیامت کے منظر کو دیکھ سکتا جب وہ تباہی کی آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم دنیا میں واپس لوٹا دیے جائیں اور پھر ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم مومنین میں سے ہو جائیں۔ تو ان کے جواب میں انہیں یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن ان پر ظاہر ہو جائے گا جو کچھ بھی وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے، اپنی منافقت کو، اپنے شرک کو، اپنے کفر کو جو چھپاتے تھے۔ کہتا ہے یہ سب کچھ عیاں ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، کوئی چیز چھپی نہیں رہ جائے گی، نہ وہ چھپا سکیں گے۔ پھر ان کی اس بات کا جواب دیا گیا کہ اگر ہمیں واپس لوٹا دیا جائے تو کہا یہ گیا ہے کہ اگر بالفرض انہیں دنیا کی زندگی میں واپس لوٹا بھی دیا جائے تب بھی وہ وہی کچھ کریں گے جس سے وہ منع کیے گئے تھے۔ یہ نہیں کہ انہیں اگر دنیا کی زندگی میں واپس لوٹا دیا جائے تو یہ پھر اپنے آپ کی اصلاح کر لیں گے، بالکل نہیں۔ یہ اسی کفر کی روش کے اوپر، اسی منافقت کی روش کے اوپر، اسی شرک کی روش کے اوپر گامزن ہو جائیں گے، اسی کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اس لیے ان کی یہ باتیں بالکل بیکار ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ان کو یہ کہا گیا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ کاذب ہیں، کذاب ہیں۔ یہ چیز ان کے متعلق کہی گئی، اور یہ چیز کیوں کہی جا رہی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ کاذب ہیں، کذب گوئی سے کام لے رہے ہیں، یہاں آ کر بھی کذب گوئی سے کام لے رہے ہیں۔ تو اس کا مزید اس کو قرآن کریم واضح کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ کس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں۔ تو آج کا جو لیکچر ہے سورہ الانعام آیت نمبر 29، اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں انہی لوگوں سے متعلق، وقالو، اور وہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں جو پیچھے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن انہی لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ یہ کہتے، در حقیقت یہ کہتے کیا ہیں۔ یہ ہے اصل چیز، یہ ہے ان کی اصل بات جو قرآن کریم اب یہاں پر بتا رہا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے، وہ کس مائنڈ سیٹ کے ہیں۔ قرآن کریم اب ان کو اجاگر کر رہا ہے کہ یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں، اس لیے اگر ان کو واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا جاتا ہے، تو اس لیے ان کو نہیں بھیجا جائے گا، کسی کو بھی نہیں بھیجا جائے گا۔ تو اب ان کے جواب میں کیا یہ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کیا، ان ہی نہیں، یہ آخرت کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ان ہی یہ آخرت کی زندگی کی طرف اشارہ ہے، یعنی ان لوگوں کا جو قول بیان ہو رہا ہے اس میں اشارہ ہے اس آخرت کی زندگی کے لیے کہ ان کا آخرت کی زندگی کے متعلق نظریہ کیا ہے، یہ آخرت کی زندگی کو سمجھتے کیا ہیں، حقیقت پر مبنی سمجھتے ہیں یا جھوٹ پر مبنی سمجھتے ہیں۔ تو کہتا یہ ہے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ آخرت کی کوئی زندگی، آخرت کی تو کوئی زندگی نہیں ہے، ان کے نظریے کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق آخرت کی کوئی زندگی نہیں۔ تو پھر ان کے مطابق ہے کیا؟ اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے، الا حیاتنا الدنیا، مگر ہماری زندگی صرف اسی دنیا ہی کی ہے، کہ ہمارے نزدیک آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ کن کا قول ہے؟ یہ ان منافقین کا، مشرکین کا، کفار کا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی تو یہی ہے جو اس دنیا کی زندگی ہے، مگر ہماری زندگی صرف اسی دنیا کی زندگی ہے۔
تو ٹھیک ہے، اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں، تو یہیں پہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی آخرت نہیں ہے، کسی کو ہم جواب دہ نہیں ہے، کوئی ہمارے اعمال کا مواخذہ نہیں ہونا، کوئی ہماری وہاں پر ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی دا ڈے آف ججمنٹ، کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوگا۔ جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا، وہ اس دنیا میں جو کچھ اچھا ہوا، جو کچھ برا ہوا، جب ہم مر گئے تو بات ختم ہوگی، آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ الفاظ بھلے وہ صرف منہ سے کہتے ہوں یا وہ منہ سے نہ کہتے ہوں، لیکن دل میں یہی سمجھتے ہوں۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو منہ سے تو انکار نہیں کرتے قیامت کا، لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ساری قصے کہانیاں ہیں، قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں یا یہ جو قیامت کی جو چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے، یہ تو قصے کہانیاں ہیں، فرضی باتیں ہیں، کوئی قیامت نہیں ہے۔ جو کچھ ہے اس دنیا کے اندر ہے، جو کچھ ہم نے کھایا پیا، جو کچھ کیا، یہیں پہ ختم ہو گیا، یہیں پہ ہماری باڈی جو ہے وہ ختم ہوگی۔ آخرت میں کوئی قیامت نہیں ہوگی، کوئی جزا سزا نہیں ہوگی۔ بھلے ہم منہ سے نہیں کہتے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو یہی کچھ کر رہے ہیں، یہی کچھ سمجھتے ہیں۔ اگر وہ یہ کچھ نہ سمجھے، اگر وہ واقعی ان کا ایمان ہو قیامت کے اوپر، جزا اور سزا کے اوپر، تو وہ پھر جرائم کا راستہ اختیار نہ کرے۔ اگر وہ جرائم کا راستہ اختیار کر رہے ہیں تو سمجھ لے کہ وہ ان کا قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے، وہ منافقت سے کہہ رہے ہیں کہ قیامت، حشر، لیکن ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو چونکہ ان کا ایمان نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم آگے ان کے متعلق مزید اور کہہ رہا ہے۔ آیت کے آخر میں الفاظ ہیں وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور نہیں ہم اٹھائے جائیں گے دوبارہ زندہ، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، دوبارہ نہیں زندہ کیے جائیں گے، یہ اس کا معنی۔ یہ ہے ان کی سوچ۔ جب یہ سوچ ہو، اس سوچ کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا میں وہ فوت ہو گئے، مر گئے۔ اب جب قیامت آئے گی اور وہاں پر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں دنیا کی زندگی میں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم اپنے رب کے قوانین کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم مومنین میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ان کے جواب میں کہا جا رہا ہے پچھلی آیت میں کہ اگر بالفرض ان کو واپس لوٹا بھی دیا جائے تو یہ وہی کچھ کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، کیونکہ اصل میں ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے، ان کی جو ذہنیت ہے، وہ ذہنیت یہ ہے کہ آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے، جو زندگی ہے اسی دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا، ہمارے مرنے کے بعد وہ ختم ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں، کوئی میدان حشر نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی حتمی نتیجہ نہیں، کوئی حتمی فیصلہ نہیں، نہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ہے جی ان کی اصل ذہنیت، جس کے اوپر قرآن کریم انسانیت کو، پورے انسانوں کو واضح کر رہا ہے کہ ایسی سوچ اگر ہے تو ذہن سے نکال دو، اب بھی وقت ہے اپنے آپ کو بہتر کر لو، اپنی نظریات کو، اپنی سوچ کو، اپنے عمل کو، اپنے ارادوں کو صاف ستھرا کر لو، ورنہ یہ جو وقت اگر ختم ہو گیا تو پھر مہلت کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، پھر آخرت میں کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو سنوار لو۔ یہ ہے قرآن کریم کا انداز اسلوب، قرآن کریم کی تعلیم، تربیت، اس کی جتنی بھی یہ جو تعلیم ہے، اس کا مقصد، اس کی غرض و غایت۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔